اچھا، کسی ایسی چیز کو کیسے سمجھا جائے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو؟ کبھی کبھی نا اس کا جواب کسی بھاری بھرکم کتاب میں نہیں ملتا، بلکہ صرف ایک بالکل نپے تلے جملے میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی قول پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ رحمت کے تصور پر اس کے اندر کیسی زبردست منطق پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہے وہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ لگتی ہے نا؟ لیکن اس کا اصل کمال اس کی بناوٹ میں ہے۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک پیمانے سے، ایک ایسا پیمانہ جو کسی بہت بڑی، تقریباً ناقابل تصور حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ اور سوال بھی تو یہی ہے کہ بھائی خدائی رحمت جیسے وسیع تصور کو آخر کوئی سمجھے تو کیسے سمجھے؟ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی شروعات کسی جانی پہچانی مانوس چیز سے کرنی ہوگی۔ اور وہ جانی پہچانی چیز ہے کیا؟ ایک انسانی معیار۔ دیکھیں، یہ قول ہمیں کسی گہرے فلسفے میں نہیں الجھاتا، بلکہ سیدھا ایک ایسے احساس کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، انسانی تجربے میں شفقت اور رحم کی سب سے اونچی، سب سے خالص مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا جذبہ ہے جسے سب سے زیادہ بے لوث اور طاقتور مانا جاتا ہے؟ ایک ماں کی ممتا۔ جی ہاں، یہی وہ معیار ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس، حقیقی اور شاید سب سے طاقتور انسانی جذبہ ہے، اور یہی اس پوری دلیل کی بنیاد بنتا ہے۔ اور یہاں سے یہ قول صرف ایک جذباتی بات نہیں رہتا، بلکہ ایک بہت ہی مضبوط، ایک لاجیکل دلیل بن جاتا ہے۔ اب اس کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اچھی دلیل کچھ بنیادی سچائیوں پر کھڑی ہوتی ہے نا؟ ایسی باتیں جنہیں مان کر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ بنیاد کیا ہے۔ تو منطق کچھ اس طرح چلتی ہے۔ پہلا قدم، ہم یہ مانتے ہیں کہ ماں کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا قدم، یہ رحمت اس نے خود تو نہیں بنائی نا، یہ صرف اس کے اندر رکھی گئی ہے، اسے عطا ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تیسرا قدم، کہ بھئی جس نے یہ رحمت بنائی اور عطا کی، وہ خود اس رحمت کا مالک اس سے کہیں زیادہ اور کامل ترین شکل میں ہوگا۔ یہ تو ایک سیدھا سادھا منطقی نتیجہ۔ اور جب یہ منطقی نتیجہ سامنے آتا ہے نا، تو جو تصویر بنتی ہے وہ بہت بہت وسیع ہے۔ اب ہماری نظر صرف ایک ماں کی ممتا پر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ماخذ، اس کے اصل سرچشمے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس فرق کو ایسے سمجھیں، ایک طرف ہے ماں کی رحمت، یہ محدود ہے، ایک عکس کی طرح ہے، یہ اسے دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف ہے خالق کی رحمت، جو لامحدود ہے، وہ عکس نہیں، وہ خود حقیقت ہے، وہ کسی پر منحصر نہیں، وہ تو اپنی ذات میں مکمل ہے۔ ایک عطا ہے تو دوسرا سلچشمہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ انسانیت کی سب سے بڑی رحمت، جس کی ہم سب مثالیں دیتے ہیں، وہ اس لامحدود سمندر کے سامنے صرف ایک قطرہ ہے، صرف ایک قطرہ۔ اچھا، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں اس قول کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے معنی کی گہرائی بالکل مختلف محسوس ہوگی۔ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں رہا ہے نا، یہ تو ایک پورا سفر ہے جو انسانی تجربے کی سب سے جانی پہچانی حقیقت سے شروع ہوتا ہے اور ایک الہی صفت کی لامحدودیت تک لے جاتا ہے۔ واقعی یہ منطق اور جذبات کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر وہ سب سے بڑی، سب سے طاقتور رحمت جسے ہم جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، وہ اصل کا صرف ایک عکس ہے، تو پھر اصل حقیقت خود کتنی وسیع، کتنی عظیم ہوگی؟ یہ خیال ہی رحمت کے پورے تصور کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔